قرآن میریکلز کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ستاروں سے ریلیٹڈ کچھ میریکلز کو اکٹھا کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ کہا کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا، یعنی کہ سجا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی چراغوں کے لیے ورڈ یوز کیا ہے بمصابیح۔ اب یہ جو ورڈ ہے اسپیسیفکلی لیمپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ستاروں کو بھی کہہ سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے نجم ورڈ یوز نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مصابیح یوز کیا۔ جیسے سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی سٹیٹمنٹ دہرائی کہ ہم نے آسمان دنیا یا لوئسٹ ہیون کو چراغوں سے مزین کر دیا، یعنی سجا دیا۔ اب یہ چراغ بیسیکلی ہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فردر ایکسپلین کیا ہے سورہ الصافات کی آیت نمبر 6 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ورڈ یوز کیا ہے جو وہی ورڈ اللہ تعالیٰ نے پیچھے یوز کیا کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا کوکب کے ساتھ، اکواب کے ساتھ۔ اب یہ جو اکواب ہے یہ بیسیکلی کوکب کی پلورل فارم ہے۔ یہ کوکب جو ہوتا ہے اس کو آپ اگر گوگل میں لکھیں گے تو پلینٹس کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ورڈ کوکب یوز کیا ہے کہ ہم نے اکواب سے آسمان دنیا کو مزین کر دیا۔ اس کے اندر میریکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر سٹارز کو بھی مینشن کر سکتے تھے اور بہت ساری اور چیزوں کو مینشن کر سکتے تھے، مگر جو ہماری آسمان دنیا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر پلینٹس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہاں پر اکواب یعنی کہ پلینٹس کا ورڈ یوز کیا ہے۔ اسی میریکل کے اندر یعنی سورہ صافات کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز مینشن کی جو کہ ایک اور میریکل ہے۔ ہم نے یعنی ان لیمپس کے تھرو ایک تو مزین کیا دنیا کو اور دوسرا حفاظت کی۔ اب اس چیز کو اس ٹائم پر تو لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، مگر اب ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پلینٹس ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو جوپیٹر ہے، یہ جو میٹیور شاور ہوتی ہے اور جو ایسٹرائڈز ہوتے ہیں جو یونیورس سے آ رہے ہوتے ہیں زمین کی طرف، یہ اپنی گریویٹیشنل پاور کے تھرو سارے میٹیورز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ ہم نے دنیا کی اس سے حفاظت بھی کی ہوئی ہے۔ دوسرا میریکل سٹار سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیشتر جگہ پر مینشن کیا کہ یہ جو بیسیکلی ایسٹرائڈز اور میٹیورز ہوتے ہیں، یہ جو ہمیں شوٹنگ سٹارز نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی ہوتے کیا ہیں؟ اب ہم بچپن سے یہی سنتے آتے ہیں کہ یہ بیسیکلی شوٹنگ سٹارز ہوتے ہیں، یہ سٹارز گر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک اس کے بالکل اپوزٹ بتا رہا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو فردر ایکسپلین کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بیسیکلی شیاطین ہوتے ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ ان میزائلز کو بھیجتے ہیں، ان آگ کے گولوں کو بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ورڈ شہاب یوز کیا ہے جس کو آگ کا انگارہ کہا جاتا ہے اردو کے اندر، یا فلیمنگ فائر کہا جاتا ہے۔ اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی آیت نمبر 9 کے اندر یہ ایکسپلین کیا کہ جب جنات نے کنورزیشن کی اور بتایا کہ جب قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا تو جنات اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی کنورزیشن سن کے، اور جو فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں یا جو جوتشی ہوتے ہیں ان کو آ کے زمین پہ بتایا کرتے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے یہ بتایا، جنات نے کہا کہ جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے تو اب جب بھی ہم اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری طرف ایک آگ کا انگارہ ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں یہاں سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بیسیکلی سٹارز نہیں ہوتے جو ہم شوٹنگ سٹارز بچپن سے سوچتے ہوتے تھے، وہ نہیں ہوتے، یہ میٹیورز ہوتے ہیں یا ایسٹرائڈز ہوتے ہیں جو کہ ستاروں کے اور بڑے بڑے پلینٹس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے وہ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یعنی پلینٹس کو شیاطین کے لیے سٹوننگ کے لیے بنایا۔ اور اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی آیت نمبر 44 کے اندر مینشن کیا کہ جب ان کے اوپر کوئی آسمان کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ چھوٹا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ان کے اوپر گرے گا تو یہ سمپل کہیں گے کہ یہ ایک کلاؤڈ ہے کوئی، مطلب اس کو یہ اس طرح سے جھٹلا دیں گے۔ اس میں بھی اگر آپ نوٹس کریں تو جب کوئی ایک میٹیور گرتا ہے زمین کی طرف تو وہ ایک کلاؤڈ کا پیٹرن چھوڑتا ہے۔ تیسرا میریکل سورہ نجم کی آیت نمبر 1 کے اندر ہے، جو کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی شیئر کیا تھا، مگر اس کے اندر اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے ستارے کے سیٹ ہونے یا غائب ہونے کے، غروب ہونے کے بارے میں مینشن کیا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ پہلے لوگ یہی سوچتے ہوتے تھے کہ یہ ساری زندگی یا ہمیشہ کی طرح یہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، مگر یہ غروب نہیں ہوتے، مگر قرآن پاک نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ یہ فیڈ ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ چوتھا میریکل سورہ طارق کی آیت نمبر 1 سے 3 کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طارق بیسیکلی مینشن کیا ایک ستارے کے نام سے۔ یہ جو طارق ہوتا ہے اس کو اگر آپ انگلش میں ڈیفائن کریں تو یہ کسی چیز کے کھٹکھٹانے والے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ورڈ طارق یوز کیا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیا جانو کہ یہ طارق کیا ہے؟ یہ ایک پیرسنگ سٹار ہے، ایک چمکتا ہوا تارہ ہے۔
اس دور کے لوگوں کو تو اس پیرسنگ سٹار یا اس کی روشنی یا اس کی آواز کا تو نہیں پتہ تھا، مگر اب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو پلسر سٹارز ہیں، آپ ان کو اگر نیٹ پہ سرچ کریں تو یہ جو پلسر سٹارز ہوتے ہیں یہ ایک کھٹکھٹانے کی طرح کی آواز شیئر کرتے ہیں. یہ میں اس ویڈیو کے اندر بھی ڈال دوں گا. اور اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے کھٹکھٹانے والا مینشن کیا کہ وہ کھٹکھٹانے والا کیا ہے، وہ ایک چمکدار ستارہ ہے. پانچواں میریکل سورہ مرسلات کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا تمست ستاروں کے لیے، اور اس کا پلورل فارم یوز کیا نجوم، یعنی سب ستارے تمست ہو جائیں گے. یعنی کہ تمست کو اگر آپ ڈیفائن کریں انگلش کے اندر تو وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی انرجی لوز کر لینا، ایکسٹنگوشڈ ہو جانا، یعنی بالکل انرجی لوز کر دینا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا جو ایک ایونٹ ہے وہ قیامت کے قریب آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا. اور اس آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ ہم نے جو وہ وعدہ کیا ہوا دن ہے وہ ضرور آئے گا جب ستارے اپنی انرجی لوز کر لیں گے. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے سب ستاروں کے بارے میں بولا ہے، اور سائنٹسٹ یہ ڈسکور کر چکے ہیں کہ یہ جو کائنات ختم ہوگی یہ یا تو بگ کرسٹ کے تھرو ہوگی، یا تو ہر چیز واپس شرنک بیک ہو جائے گی، یا پھر یہ ہوگا کہ جو انرجی جس کی وجہ سے ساری دنیا ساری کائنات چل رہی ہے، سارے سٹارز چل رہے ہیں، پلانٹس چل رہے ہیں، وہ انرجی ختم ہو جائے گی اور ایگزاسٹ ہو جائے گی، اور پھر قیامت آ جائے گی. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کوئی ریسرچر تھے، نہ سائنٹسٹ تھے، نہ اسٹرالوجسٹ. ان کے پاس اتنی پریسائز ڈیٹیلز کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ڈیٹیلز انہیں کسی ایسی ہستی نے بتائی ہیں جو ان سب چیزوں کا خالق ہے. اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے کی، پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.